بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کی تعریف کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری سے، محبت اور عقیدت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام انجمن طلبہ اسلام کے صدر محترم جناب اعظم رانجہ صاحب، جناب حسنین مصطفی صاحب اور تمام ہی قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بھائیو، عزیزوں، معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ کو تاخیر سے رابطہ ہو رہا ہے، اور میں اب اپنی آئی ڈی ہی سے محمد ظفر اقبال نوری کے نام سے آئی ڈی جو ہے اس سے میں یہ آپ سے ہم کلام ہوں. تو اگر آپ اس کو آن کر پائیں تو آپ میری گفتگو سماعت کر سکیں گے. تو اس میں میں آپ کو ہماری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اب میں کم وقت لوں گا، پہلے ہی بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا. میری امید ہے آپ اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس تاخیر کو میری معذرت قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اللہ رب العزت نے بے شک تمہاری امداد کی تھی بدر کے موقع پر جب تم تھوڑے تھے، اور فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اسی کا شکر ادا کرو. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے واقعہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر بھی واقعہ بدر کا تذکرہ ہے. آج ہمارے ہاں 17 رمضان ہے اور پاکستان میں رات صبح جو ہوگی تو 17واں روزہ شروع ہوگا. انجمن طلبہ اسلام کے قائدین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت یہ سلسلہ حیا علی الفلاح مہم شروع کر رکھی ہے، اور اپنے سینئر ساتھیوں سے اور پرانے خدمت گزاروں سے کسی نہ کسی موضوع پر آپ گفتگو سنتے ہیں. تو آج مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ عزم بدر کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا خوبصورت آپ نے عنوان منتخب کیا ہے آج کے دن کی مناسبت سے. بدر وہ پہلا مارکہ حق و باطل ہے جس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حوصلہ عطا کر دیا اور ان کو اپنی ذات پر توکل کا راستہ سجا دیا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم اپنے پروردگار پر بھروسہ کرو گے تو پھر تمہیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی. اور جو اقبال نے کہا تھا نا
کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس میں بدر کے غزوہ بدر کے واقعات تو طویل ہیں، میں پہلے ہی بہت سارا وقت ہم تکنیکی اس میں رکاوٹ میں ضائع کر چکے ہیں، تو میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مگر اس سارے واقعات میں جو نکات ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ان کا جو لشکر ہے وہ کتنا ہے اور مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے۔ تو کیا مادی اسباب پر ہی اپنا سہارا ہے، اپنا بھروسہ ہے، یا مادی اسباب سے وراء الورا مسبب الاسباب پر یقین کامل ہے، یا کیا مادی اسباب کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے اور صرف مسبب الاسباب پر ہی نظر رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات بنی جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا اسباب ملتے ہیں کہ جو ہم سیکھتے ہیں اس پورے بدر کے منظر سے۔ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ مسبب الاسباب اور اسباب کی بحث بھی اس میں آتی ہے، اور پھر اطاعت امیر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے بعد میں آنے والے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اطاعت امیر کا جو پیغام ہے وہ ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا توکل علی اللہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اور تیسرا جو ہے وہ صبر و ثبات ہے، صبر و استقامت ہے کہ صبر اور مثابرہ اپنے نصب العین پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلنا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ظاہری اسباب کیا تھے، اس پہ ایک یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے جیسے کہ سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ اور شبلی کی، اگر آپ شبلی نعمانی کی سیرت النبی اگر پڑھیں تو تھوڑا سا ایک اس میں اختلاف ابھرتا نظر آتا ہے۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ اسلام کا جو علامہ توکلی رحمہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف دفاعی جنگ نہیں لڑتا، بلکہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھ کر اپنا پیغام پہنچاتا ہے، جبکہ جناب شبلی مرحوم کا یہ ہے کہ وہ اسلام جو ہے وہ شاید دفاعی جنگ کرتا ہے۔ اور اس موقع پر، بدر کے موقع پر جو وجوہات انہوں نے کہیں کہ کیا اسباب تھے اس کے، اور اس میں جو لشکر جو تجارت کا قافلہ مکہ والوں نے جو بھیجا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے سارے مکہ نے اپنا سارا مال و اسباب ڈال دیا تھا، حتیٰ کہ جو عورتیں تھیں بیوہ انہوں نے بھی اپنا مال اس میں ڈال دیا تھا، اور چاہتے وہ یہ تھے کہ جتنا اسے نفع ہوگا اس سارے کو اسلحہ پر خرچ کریں گے، اور جو نوزائیدہ مملکت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بن رہی ہے اسے ہم نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بعض نے مستشرقین کے نظریے کو لیا ہے، اور وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے وہ اسلام پہ بڑا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ جو جنگی حکمت عملی کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کرتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، اس کو وہ لوٹ مار کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوٹ مار کا نہیں تھا۔ جب جنگ ہو تو جنگی حکمت عملی میں اپنے مد مقابل کو، اپنے دشمن کو مادی طور پر، مالی طور پر، جانی طور پر جس طرح بھی نقصان پہنچایا جا سکے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور آج تک جو انٹرنیشنل جو نارمز ہیں، جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، بلکہ اصول تو آج کل رہ ہی نہیں گئے کوئی وار کے، تو اس کے باوجود وہ ایک طریقہ تھا کہ وہ جو لشکر آنا تھا، اس نے جو مال تجارت لے کے آنا تھا قافلے نے، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر نکلے مدینہ منورہ سے، تو بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے مشورہ کر لیا تھا، اور اس موقع پر لوگوں نے مشورہ دیے، صحابہ کرام نے مشورہ دیے تھے۔ اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے آپ نکل کے جب آ گئے تو ایک مقام پہ پہنچ کر راستے میں پھر آپ نے مشورہ کیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ لعلکم تفلحون، اور کہا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ اس موقع پر جب آپ نے مشورہ ان سے کرنا چاہا تو اس پہ انصار اور مہاجرین نے اپنے مشورے دیے، اور اس کے مطابق قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا آمنا سامنا جو ہے وہ اس تجارتی قافلے سے ہو، اور بعض لوگ یہ تیار تھے
لشکر کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہارا آمنا سامنا تجارتی قافلے کی بجائے اس لشکر جرار سے کرائے، اور پھر تمہاری تھوڑی تعداد سے ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، اور قیامت تک یہ ثابت ہو جائے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو بھاگ جاتا ہے، اور باطل کو سرنگو ہونا ہی ہے۔ تو اگر اہل ایمان اللہ پر توکل کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ لے کے آ جائیں گے، تو اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے قابل صد احترام ساتھیوں، اور میری تحریک اور میری اس تنظیم، میری مادر فکری انجمن طلبہ اسلام کے قائدین اور کارکنان، یہاں پر جو سبق لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اس سے میں دونوں جو اساکر ہیں ان کی جو تعداد ہے اس پہ اگر آپ غور کر لیں، تو پھر جس طرح نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعداد کے ساتھ، تو وہی آپ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس پہ صرف 313 جو مشہور تعداد آپ جانتے ہیں، اگرچہ بعض نے 305 بھی لکھی ہے، 365 بھی لکھی ہے، 304 بھی لکھی ہے، لیکن جس پہ جمہور کا جو قول ہے وہ 313 پر ہی ہے۔ اور ان 313 میں 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرے ہیں، زرہ پوش جو ہیں ان صرف 6 ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، اور باقی لوگوں کے پاس نیزے ہیں یا خالی ہاتھ ہیں، اور پتھر انہوں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس مرسی کا عالم ہے۔ اور سفر میں جب آپ اس نکلتے ہیں جب، تو ایک اونٹ پر 3 سوار ہیں، یہ ان کی سارے وسائل ہیں، یہ ان کے اسلحہ ہے، یہ ان کے ہتھیار ہے، اور وہ چلے ہیں نکل کے ایک لشکر جرار سے مقابلے کے لیے۔ اور وہ لشکر جرار کی حالت کیا ہے؟ وہ 1300، بعض نے کہا کہ 1000، اور بعض نے کہا کہ وہ 1300 ہیں، اور 1300 میں سے 600 جو ان کے سورما ہیں، جنگجو ہیں قریشیوں کے، مکہ والوں کے، وہ زرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، زرہ پوچھ 600 ہیں، اور ان کے پاس 100 اونٹ ہیں، اور 200 گھڑ سوار ہیں ان کے پاس، اور تلواروں کا کوئی شمار نہیں ہے، تو پوری طرح مسلح ہیں۔ اور ان کے جو بڑے بڑے رؤساء ہیں وہ سرخ اونٹوں پر آگے آگے متکبرانہ انداز میں وہ سوار ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ ناؤ نوش کا انتظام کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پاس گانے والیاں اور وہ ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم جائیں گے اور جاتے ہی ہم مسلمانوں کو فنا کر دیں گے، پھر جشن منائیں گے، شراب پیئیں گے اور ناچ گانا کریں گے وہاں پہ۔ تو یہ ان کا انداز تھا، اور جس طرح تکبر سے وہ نکلے تھے، قرآن پاک نے کہا کہ اے لوگوں تم اس طرح نہ نکلا کرو جس طرح یہ تکبر کرتے ہوئے اور ریا کرتے ہوئے نکلے تھے۔ تو ان کے تو غرور کا سر نیچا ہونا تھا۔ تو یہ دونوں کا اسباب کا یہ عالم آپ نے دیکھ لیا۔ اس پہ حفیظ جلندری مرحوم کی مجھے کچھ یار یاد آئے، انہوں نے مسلمانوں کا جو لشکر کا نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھی نہ کوڑے تھے، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رہتے تھے سینوں میں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ، یہ لوگ دنیا کی تقدیریں، نہ تہ وہ تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تہ وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک ساتھی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک ساتھی سی کالی کملی والے پر۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کارکنان، یہ جو سیدی یا رسول اللہ کا بیج آپ لگا رکھا ہے، اور جو آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے آپ لگاتے ہیں، اور غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، جو آپ کا یہ نظریہ ہے، یہ اتنا پختہ نظریہ ہے کہ یہ اصحاب بدر کے اگر جدوجہد سے ہم دیکھیں تو ان کے پاس اس لشکر سے لڑنے کے لیے اتنے اسباب تو نہیں تھے، لیکن جو میں جس نقطہ اٹھانا چاہتا تھا کہ اسباب پر بندہ مومن کو اسباب پر نظر رکھنی چاہیے یا مسبب الاسباب پر؟ تو ہاں، پہلی بات یہی ہے کہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ بعد نے کہا تھا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اور یورپ کو کافر کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو مومن کی جو توکل بھروسہ ہے وہ تو خدا پر ہی ہے، لیکن کیا صرف اسباب پر ہی توجہ دی جائے؟ نہیں، وہ قرآن کہتا ہے کہ تم پھر نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اسباب جمع کر لو۔ جو کچھ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جتنے گھوڑے تھے، جتنے اونٹ تھے، جتنے سوار تھے، ان سب کو لے لیا گیا، اور پھر لے کے وہ چل پڑے میدان میں۔ پھر وہ گھبرائے نہیں، پھر رب پہ توکل کیا اور وہ نکل پڑے، اور ان کا بھروسہ جو تھا اللہ پر تھا، اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت جو تھی وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر تھی. تو جب آپ نے راستے میں پہنچ کے مشورہ کیا، آپ نے پوچھا کہ یہ ایک طرف سے وہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور یہ لشکر جرار ان کا کیل کانٹے سے لیس آ رہا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیجئے. تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جو آپ کا حکم ہوگا ہم اسی طرح کریں گے. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بخدا ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ اگر ہمیں جہاں تک آپ لے چلیں گے ہم چلیں گے. اور یہ مہاجرین کے جواب کے بعد آپ نے پھر کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. تو انصار سمجھے کہ روح سکر ہماری طرف ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کی وجہ سے ہم ایمان لائے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں رب کا راستہ ملا ہے اور آپ کی بڑی ہم پر انسانات ہیں. تو آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے اور آپ خوش ہو گئے. تو اس سے یہ میں پہلا نقطہ میرا یہ تھا کہ اسباب اکٹھے کیے جائیں لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو. جو اسٹریٹجی آپ بنا سکتے ہیں، جو ذرائع آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، جو وسائل آپ اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر کوئی مملکت ہے اسلامی تو مملکت اسلامی جو کچھ وہ کر سکتی ہے وہ اپنے سارے وسائل اکٹھے کر کے تیاری کرے اور پھر گھبرائے نہیں، پھر وہ اس مسبب الاسباب میں بھروسہ کرے. اسی طرح جو مسلمان جماعتیں ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں اور ہم فرد ہیں، اس میں عملی زندگی کے لیے سبق ملتا ہے. اپنے طور پر کوشش کی جائے اپنے وسائل مہیا کرنے کی، اسباب مہیا کرنے کی، مگر اسباب مہیا کر کے پھر اس کو اللہ کے راستے میں لے کر نکل آئیں اور بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہو. یہ نہ ہو کہ یہ میرے جو وسائل ہیں اس کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میری حکمت عملی کی وجہ سے، میری اسٹریٹجی کی وجہ سے کامیابی ملے گی. نہیں، ہم اسٹریٹجی بھی بنائیں گے، حکمت عملی بھی بنائیں گے، ہم اسباب بھی مہیا کریں گے، ہم وسائل بھی اکٹھے کریں گے اور ان سب کو لے کر اللہ کے راستے میں ہم نکل جائیں گے. مگر ہمارا بھروسہ جو ہے وہ ہمارے بدر کے شہداء کا اور بدر کے غازیوں کا پیغام یہی ہے کہ جب تم اس طرح اللہ کے راستے میں نکلو گے تو پھر اس کا پیغام آ جائے گا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کا خوف سینے میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہو جائے گی. تو پھر یہاں پہ جب آپ نے ان سے لے لیا ان کو، اور وہ میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ اللہ نے یہ مدد بھی فرمائی جب بدر کے. اور یہاں پہ ایک سبق یہ بھی سیکھتے جائیے کہ جو قائد اور کارکنان کا ہے، کیونکہ آپ ایک تنظیم، اسلامی تنظیم اور ایک نوجوانوں کی تنظیم میں کام کرتے ہیں، تو اس میں قائد اور کارکنان کا باہمی رابطہ اور ان اطاعت امیر کا جذبہ، یہ تو کارکنان کی سطح پر ہے کہ وہ اپنے قائد کو اپنے سے بلند سطح پہ دیکھیں، اس سے محبت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی بات سنیں، اس کو جب فیصلہ ہو جائے کسی بات کا تو اس کی اطاعت کی جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ لے لیا تو یہ قائدین کے لیے پیغام اس میں یہ بدر کے میدان سے جو آ رہا ہے کہ قائد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ مشورہ طلب کرے اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفقا سے، وہ ان کو شریک کرے. باوجود کہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ اپنے فیصلے اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، اس کے باوجود جو صحابہ کرام کو یہ حوصلہ دینا، وہ یا قیامت تک آنے والے قائدین اور کارکنان جو اسلامی عساکر کے ہونے تھے ان کو ان کی تربیت ان کو یہ کرنی تھی، ان کو یہ اصول دینے تھے، ان کو یہ راستہ سجانا تھا کہ جہاں بھی کوئی مسلم کمیونٹی بنتی ہے، مسلم جماعت بنتی ہے، مسلم سوسائٹی بنتی ہے، مسلم معاشرہ سجتا ہے، مسلم اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ جو فالوورز ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو وے کرنا ہے، ریسپیکٹ فل رہنا ہے. مگر جو اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے، جو امیر ہیں، ان کو بھی باقی سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے اور ان کے مشورے کے ساتھ اپنے معاملے کو آگے بڑھانا ہے. اور اس میں بھی پھر قائد اور کارکنان میں تفاوت کتنا ہے، فرق کتنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک اونٹ پر 3 سوار تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کمانڈر ان چیف تھے، آپ اللہ کے حبیب بھی تھے، آپ مسلمانوں کی روحانی اور مادی ہر طرح کے آپ رہبر و رہنما تھے.
تو آپ اپنے لیے الگ سے بھی اختصاص کر سکتے تھے، مگر جیسے سب لوگ ایک سواری پر، ایک اونٹ پر تین تین صحابہ کرام جو تھے وہ شریک تھے، ایسے ہی آپ نے اپنے ساتھ بھی ایک اونٹ پہ آپ نے دو سوار اور رکھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کے پیارے اور آپ کے محبوب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو لبابہ، یہ دو کا آپ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور باری باری ان کے ساتھ آپ سوار ہوتے تھے اور آپ وہاں پہنچے تھے۔ اور اس سے یہ جو اس کے بعد جو اللہ کا اہتمام، یہ دیکھیے جب بدر کے میدان میں پہنچے، وہ جو مشورے والی جو بات میں کر رہا ہوں، وہاں جہاں پہ آپ اترے تھے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے، یہ اللہ کی وحی کے ذریعے آپ نے یہ مقام منتخب کیا، یا ویسے آپ نے حکمتاً یہاں آپ اترے ہیں؟ تو آپ نے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں ویسے ہی یہاں پہ اترا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پورے بدر کے علاقے سے واقف ہوں، یہ 80 میل کا، آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ 80 میل کا فاصلہ بنتا ہے مدینہ منورہ سے، اور 5.5 میل کی لمبائی جو یہ وادی ہے جو گھری ہوئی ہے، اس کا ایک کونا جس کو قرآن پاک عدوۃ الدنیا اور دوسرے کو عدوۃ القصویٰ کہتا ہے، وہ درے جو ہیں جہاں سے گھاٹی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ عدوۃ دنیا کی طرف تھا اور دوسرے عدوۃ القصویٰ کی طرف تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے میری یہ مشورہ قبول فرمائے تو میں جانتا ہوں اس سارے علاقے کو، ہمیں جو پانی کے کنویں ہیں میٹھے پانی کے، ان کے قریب پڑاؤ کرنا چاہیے، تاکہ ایک وہاں میں جانتا ہوں بڑا صاف شفاف اور اچھے پانی کا وہاں پہ کنواں ہے، ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے اور باقی سارے کنویں ہم بند کر دیں گے، تو دشمن جو ہے وہ ہمارا محتاج ہوگا پانی پینے میں۔ تو آپ نے یہ مشورہ قبول فرمایا، اور جہاں مسلمان رکے تھے وہ ریتلا علاقہ تھا، ریتلی زمین تھی، ریت تھی ساری، اور جو کافروں نے قبضہ آتے ہی پہلے جو قبضہ کر لیا تھا وہ مضبوط زمین تھی، پختہ زمین تھی، مگر اللہ کی مشیت اپنی تھی، اللہ کا انتظام اپنا تھا، اللہ کا فیصلہ اپنا تھا۔ رات کو خوب بارش برسی، اور خوب بارش جب برسی تو جو چٹیل زمین تھی، سخت زمین تھی، وہاں وہ کیچڑ سے لت پت ہو گئی، وہاں چلنا دشوار ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں کے یہاں جو ریتی زمین تھی، ریت والی، وہاں جب بارش برسی تو وہ سالڈ ہو گئی، اور وہاں مسلمانوں کا وہاں پہ چلنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس کنویں پہ قبضہ بھی کر لیا، باقی کنویں سارے بند بھی کر دیے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک فائدے والی، اور رات جو تھی مسلمانوں نے آرام سے نیند بھی پوری کر لی، اور صبح غسل بھی انہوں نے کر لیے، وضو کر لیے، تازہ دم ہو گئے، جبکہ دشمن ساری رات وہ کیچڑ میں لت پت ہوتا رہا، اور وہ ان کی جاگنے میں رات گزر گئی ان کی۔ اور جب صبح ہوئی اور لشکر جب آمنے سامنے ہوئے، تو یہ بھی سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حکمت عملی تھی، اس سے پہلے عربوں کے ہاں لڑائی کا یہ انداز نہیں تھا، جو آپ جیسے آپ جو صف بندی آپ نے فرمائی ہے، تو صف بندی میں آپ نے کہا کہ سب اب بڑے لشکر سے لڑنا ہے، تو آپ نے کہا کوئی بندہ بھی اپنے صف سے باہر نہیں ہوگا، صف کی صورت میں ہم لڑیں گے، اور پہلے جو وہ سامنے اپنے قریب ان کو نہیں آنے دیں گے، دور سے ہم تیر اندازوں کو کہا گیا کہ پہلے تیر سے ہم حملہ کریں گے، تیر اندازی ہوگی، تیروں سے مقابلہ ہوگا، اگر وہ قریب آ جائیں تو پھر نیزے سے ان کا مقابلہ کریں گے، بالکل قریب آ جائیں، اور اس آخری باری جو ہے وہ گتھم گتھا تلوار کی جو ہے جنگ ہوگی۔ اور آج جو دور مار میزائلوں کا دور آ گیا ہے، اور وہ نیشنز جو ہیں، وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ غالب نظر آتی ہیں جن کے پاس جتنے دور مار ہتھیار جو ہیں، میزائلز ہیں، وہ بین البراعظمی جو بیلسٹک میزائلز لوگوں نے بنا لیے ہیں، تو جن قوموں کے پاس وہ ہتھیار ہیں وہ ان کا اپر ہینڈ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے وار کرنے والے تیروں کی اہمیت کو سمجھایا لوگوں کو کہ دور مار کا جو ہتھیار ہے وہ زیادہ جنگ میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے ایک ڈسپلن قائم کیا، ایک نظم و ضبط آپ نے قائم کیا، اور آپ نے اس میں پوری طرح آپ گھوم کر دیکھتے اور سبوں کو کہا کہ کوئی دشمن کو دور سے تیر اندازی سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اب سب ہمارے جو 313 لوگ ہیں یہ میسرا اور میمنہ دائیں اور بائیں اور پھر عقب، اور یہ سارے صفوں میں ہوں گے، میمنہ اور میسرا بھی ان کی اپنی صفیں ہیں، ان کی اپنی صفیں ہیں، سامنے والوں کی اپنی صفیں ہیں، اور کوئی بندہ صف سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس طرح صفیں بنا کے اور قطاریں بنا کے لڑنے کا عربوں کے اس طرح کا طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ مبارز طلب کرتے تھے، پہلے 1 by 1 لڑتے تھے اور پھر گتھم گتھا ہو جاتے تھے، مگر اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، پھر کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، پھر کیسے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اور مؤثر حکمت عملی تھی۔ تو سب جب دوسرا دن جب ہوا، 17 رمضان ہوئی، تو 17 رمضان کو آمنے سامنے جب لشکر ہوئے تو وہ تو بڑے غرور میں تھے،
وہ تو بڑے تکبر میں تھے. اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ہمارے عہد کے نامور سیرت نگار جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا لوگوں کو. اور خطبہ جب دیا تو وہ خطبہ بھی اس طرح نقل کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس سارے خطبے کو آپ کے سامنے دہراؤں، مگر اس خطبے میں کہیں بھی مار دو مر جاؤ اور دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس کے اس طرح کے جملے نہیں ہیں، بلکہ اس سارے میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اپنی رسالت کا بیان ہے، اللہ کی اطاعت کا بیان ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا بیان ہے، اور اللہ پر یقین بھروسے توکل کا بیان ہے، اور اللہ کے لیے جد و جہد کرنے کا بیان ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کا بیان ہے. گویا ان کو سمجھایا یہ جا رہا تھا کہ اگرچہ تم تھوڑے ہو مگر تمہارا مقصد بہت بلند ہے، تمہارا مقصد بہت بڑا اعلیٰ ہے. تو یہ ہمیں یہ جو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنا مقصد اعلیٰ رکھیں، نصب العین ہم اعلیٰ رکھیں، تو پھر اللہ کی مدد کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. تو اس طرح آپ نے خطبہ دیا. اور میں آپ کے لیے یہ بھی اس جنگی حکمت عملی کا ایک انداز تھا کہ آپ کے لیے ایک عریشہ بنایا گیا، ایک جگہ آپ کے لیے بلند جگہ پہ آپ کے لیے بنا دیا گیا. اور اس پہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے یہ بھی نقل کیا کہ جب آپ کے لیے الگ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک پالیسی تھی کہ اوپر ایک جو کمانڈر ان چیف جو ہیں ان کو پورے میدان جنگ کو دیکھنے کے لیے اور گائیڈ لائن فراہم کرنے کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی. اور گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جو تھا، دو کچھ ساتھی جو تھے ان کو مقرر کیا گیا کہ جو آپ سے تیز ترین پیغامات اور احکام لے کر لشکر کو پہنچائیں گے. اور یہ جو عریشہ بنایا گیا تھا کہ پتہ تھا کہ سب سے زیادہ جو حملہ وہ کریں گے وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ثبات پر ہی کریں گے. تو اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول پیر صاحب نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کہ جب اپنے دور میں انہوں نے پوچھا، جب امیر المومنین خلیفہ بنے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کہ لوگوں سب سے اشجاع الناس تم کس کو سمجھتے ہو، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، شیر خدا تو آپ ہیں، اسد اللہ تو آپ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے ہم میں سے بہادر جو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ بھی یہاں پہ ہمیں اپنے جو خانوں میں بانٹا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو، یہ جملہ موزہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ عجب معاملہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ہم نے خانوں میں بانٹ لیا ہے. کسی نے صحابہ کرام کو اپنے لیے چن لیا ہے، کسی نے اہل بیت کرام کو اپنے لیے چن لیا ہے، کسی نے کوئی. تو ہم نے جو یہ خانوں میں بٹ گئے ہیں، اسلام تو ایک وحدت ہے، اسلام تو ایک وحدت ہے، ہم آہنگی ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے تو اہل بیت اطہار پر وہ ان کے احترام میں بچھے جاتے ہیں. اہل بیت اطہار کو دیکھیے وہ صحابہ کرام کی تاریخ میں رتب اللسان ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دیکھیے تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے النظر الی وجہ علی نبادہ کی جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اور اپنے والد سے بیان کرتی ہیں. اور حضرت علی جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہادر جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ کہا گیا کہ کون یہاں پہرہ دار بنے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے تلوار لے کے وہ کھڑے ہوئے کہ میں یہاں پہ پہرہ دوں گا، کسی کو میں یہاں آنے نہیں دوں گا. تو یہ بھی سبق میدان بدر سے لیتے جائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد اور آپ کے اہل بیت عظام یہ مختلف آئیڈینٹیز نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے طور پر اللہ دونوں کو نسبت جو حاصل ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے. یہ میرے عنوان سے بات نہیں لگتی مگر پھر بھی میں یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ صحابی کا معنی کیا ہے. اصحابی اصحابہ کے بعد وہ کس وجہ سے اصحابی کا لائے؟ صحبت کی وجہ سے. کس کی صحبت سے؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے کوئی صحابی نہیں ہے. اور اہل بیت گھر والے، یہ کس کے گھر والے ہیں؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو اہل بیت ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل بیت ہیں. جو صحابہ ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابہ ہیں اور آپس میں دونوں یوں شیر و شکر ہیں. تو مولا کائنات کا یہ قول آپ نے دور خلافت میں آپ لوگوں سے کہا کہ ہم میں سے اشجع الناس تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ بدر کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے شمشیر بکف وہ آپ کے اس عریشہ پر وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو اس طرح
یہ جو عزم بدر کا جو آپ نے عنوان رکھا ہے، میری بات بے ربط نہ ہو جائے اور میں واپس لوٹتا ہوں کہ جب یہ لشکر جب تیار ہی ہو رہا تھا تو یہ تو میں میدان بدر میں آپ کو لے گیا، اس سے پہلے اگر آپ واپس چلیں تو یہ بھی منظر آپ کی نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ بچے بھی جانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر تھوڑی تھی، ان کو واپس کر دیا گیا، اور حضرت معبد اور معاذ یہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کو رکھ لیا گیا۔ اور یہاں بھی ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ایک بھائی کو جب رکھ لیا گیا تو دوسرا بھائی عمر میں چھوٹا تھا تو اس کو شاید منع کرنے لگے، تو انہوں نے کہا جی اس سے میری کشتی کروا کے دیکھ لے، میں اس کو کشتی پہ چھاڑ سکتا ہوں۔ تو دوسرے بھائی نے بڑے بھائی سے کشتی لڑ کے ان سے ریکویسٹ کر کے خود فتح یاب ہوئے، تو دونوں کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ ذوق اور شوق تھا، تو ہمارے اندر بھی رب کے لیے، پروردگار کے لیے، اپنے خالق و مالک کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ عزم ہمارا تازہ رہنا چاہیے، عزم ہمارا جوان رہنا چاہیے، ہماری آرزو اور جستجو جو ہے وہ تگڑی رہنی چاہیے، دین حق کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، ہمیں تگ و تاز اور جد و جہد سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ نوخیز نوجوان بھی جو تھے، جن کی ابھی عمریں بھی پوری نہیں تھیں، اور وہ باقی ان کو بھی ان کے اصرار پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اور پھر اس پہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر بھی یہی توکل اللہ اور شوق شہادت اور غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جان ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جو وہاں سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس جنگ بدر کے اس میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمیر بن حمام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ان کو ملے گی جس کا عرض جو بہت چوڑی ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تیزی سے چلو اب جنت کی طرف، جس کا عرض اور چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جہاد میں چلا جاؤں، اگر میں ابھی میدان جنگ میں چلا جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل جنت ملے گی۔ تو وہ سب کھجور کھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کھجور جو کھائی باقی ادھر ہی چھوڑا، انہوں نے پھینکا اس کو اور تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں چلے گئے، اور وہاں پر وہ جا کر داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی کوئی پسپائی نہیں ہے، کوئی فوراً اپنی جان کی فکر نہیں ہے، ان کو وہ جنت کے مشتاق ہیں، وہ رب کی رضا کے مشتاق ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مشتاق ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق اس میں یہ لینا چاہیے کہ ہمیں اگر اپنے دین کے لیے تن من دھن جان قربان کرنے کا موقع آئے تو ہمیں غازیان بدر سے اور شہدائے بدر سے یہ پیغام لے کے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے مال و متاع اور ہمارے ماں باپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں عزیز نہیں ہیں۔ جیسے کہ حفیظ رضی نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کس طرح دیوانہ وار آپ کے فرمان پر جانے قربان کرتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت افرا جو خاتون صحابیہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے 7 بیٹے میدان میں تھے، اور یہ جو ہے حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بندے سے کب خوش ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بندے سے کب خوش ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے سے اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ ننگے سر اپنی زرہ کو اتار کے میدان جہاد میں چلا جاتا ہے اور اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ زرہ پہنی نہیں تھی، انہوں نے اپنی زرہ اتاری اور اس کو وہیں چھوڑا اور میدان جہاد میں کود گئے، اور پھر وہاں پر کافروں کو فنا فنار کرتے ہوئے داد شجاعت دیتے ہوئے آپ شہید ہو گئے وہاں پر۔ تو یہ بھی جو میسج ہے کہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اور جنگ کے میدان میں جو عربوں کا طریقہ کار تھا کہ پہلے وہ اپنے
بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو جرنیل تھے، جو رؤساء تھے، وہ آمنے سامنے آتے تھے. تو اس میں جو اسے کہتے ہیں مبارزت طلب کرنا، تو جو مکہ والوں نے جب کہا کہ آؤ ہمارے سامنے کے لوگ، تو جو انصار میں سے لوگ نکلے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو کھیتی باڑی کرنے میں لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے. تو یہ ایک تکبر تھا ان کے اندر، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے ہمیشہ. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ آپ نکلیں، علی آپ نکلیں، اور عبیدہ بن حارث آپ نکلیں. تو جب یہ گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو ولید جو بیٹا تھا عتبہ کا، اس کو فنا فی النار کیا. حضرت حمزہ نے شیبہ کو داخل جہنم کیا، اور جناب جو عبیدہ بن حارث تھے یہ زخمی ہو گئے، اور ان کو زخمی صورت میں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. ہے کیا منظر تھا، کیا مقدر تھا، کیا نصیبہ تھا، کیا نصیبہ تھا. اسی طرح کسی اور غزوے کا واقعہ کہ ایک صحابی جب لایا گیا تو انہوں نے آپ کے قدموں کو چوما، اور پھر کہا شہید ہونے سے پہلے کہا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اب میں کامیاب ہو گیا. اور یہ جو آپ کے خاندان میں اس کے بھی ہیں تینوں جو پہلے مقابلے میں نکالے آپ نے، وہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نکالا. اور جب یہ ان کا یہ معاملہ ہوا اور ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اپنے رخسار مل رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے فَبَدَا خَدَّ وَلَا قَدَمِ شَرِيفَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَعَانِي أَبُو طَالِبٍ لَعَلِمَ أَنِّي أَحَقُّ بِقَوْلِهِ. کہ اگر ابو طالب آج ہوتے تو وہ دیکھتے تو وہ خوش ہوتے، اور ان کے جو اشعار انہوں نے آپ کے لیے کہے تھے، یعنی جو آپ کے چچا آپ کے ام کریم حضرت ابو طالب نے جو آپ کے لیے اشعار کہے تھے، وہ آج مجھ پر صادق آ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے اشعار پھر پڑھے. اور وہ کہا کہ کذبتم ببیت اللہ نبزی محمدن ولما نطعن حولہ وننازل. پیر گرم شاہ صاحب رحمہ نے، میں ضیاء النبی شریف سے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب کے یہ اشعار حضرت عبیدہ بن الحارث نے پڑھے کہ اے مشرکو خانہ خدا کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے اور اس کے ارد گرد تیروں اور نیزوں سے جنگ نہیں کریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَنْبَائِنَا وَالْحَلَائِلُ. سن لو ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے. کون کہہ رہے تھے؟ کہ آپ کے ام کریم جناب ابی طالب فرما رہے تھے سن لو ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہماری لاچوں کے ڈھیر اس کے آس پاس نہ لگ جائیں. ہم اس کے دفاع میں اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھی پرواہ نہیں کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاشق صادق کا یہ جذبہ دیکھا اور جناب ابو طالب کے یہ اشعار سنے تو آپ نے کہا اشہد انک شہید، اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تم شہید ہو گئے ہو. تو اس طرح یہ اس موقع پر بدر، یہ بھی بدر کے موقع میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہمیں ملا، انجمن طلبہ اسلام کا جو فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ ہے، اور جو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا جو نظریہ ہے، یہ ہمیں غازیان بدر سے اور شہدائے بدر سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے جان مال تن من دھن سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے وہ تیار تھے، اور انہوں نے کیا اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہ گمسان کی جب جنگ ہوتی ہے اور اس میں آمنے سامنے یہ سارے لوگ جب آتے ہیں فردن جنگ میں، اس جنگ کے ہیرو جو ہیں جنگ بدر کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور یہ میں نہیں کہتا، سیرت النبی کے شبیر نعمانی نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ اس جنگ کے جو ہیرو ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، سب سے زیادہ جنہوں نے کشتوں کے پشتے لگائے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. اور جنگ سے ایک دن پہلے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں فلاں ڈھیر ہوگا. تو اگلے دن جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو صحابہ کرام نے دیکھا جہاں جہاں اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں وہ دشمن جو تھے وہ ڈھیر ہوئے تھے. اور ابو جہل کا جو فنا فی النار ہونا ہے وہ بھی ایک اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب تھا. وہ اس بات سے وہ بڑا مرتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے افسوس ہے کہ اسے کسی قریشی نے اس کو قتل نہیں کیا، اور یہ جو چھوٹے نوجوانوں نے مجھے قتل کیا ہے.
کسی بہادر جنگجو نے مجھے قتل نہیں کیا، بچوں نے مجھے قتل کیا ہے. تو یہ حضرت معاذ جو تھے یہی آیت سے عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے پوچھا تھا کہ چچا جان ہمیں یہ بتائیے کہ ان سب میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ اور انہوں نے کہا جی ہم نے حفیظ جلندی نے اشارہ میں اسلام میں لکھا کہ قسم کھائی ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. تو ہم نے سنا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمے کہتا ہے. تو ہم نے قسم کھائی ہے یا ہم مر جائیں گے یا ہم اس کو مار دیں گے. تو یہ جذبہ جو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا، یہ بھی شہدائے بدر اور غازیان بدر کا ہی میسج ہے، ان کا ہی پیغام ہے. اور ان میں حضرت معاذ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ابو جہل کو انہوں نے مارا نا، اس کو گرایا اس کو، تو پیچھے سے اس کا بیٹا جناب اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اس نے بڑھ کے وار کیا پیچھے سے. حضرت معاذ کا بازو جو تھا وہ کٹ گیا. وہ کہتے ہیں میں شام تک جب تک جنگ ہوتی رہی میں کٹے ہوئے بازو کے ساتھ ایسے ہی لڑتا رہا، میرا بازو لٹک رہا تھا. اور پھر میں نے جب دشواری ہو رہی تھی مجھے لڑنے میں، تو میں نے اپنے کٹے ہوئے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کے یوں کھینچا اور میں نے اپنے بازو کو الگ کر دیا. یہ حوصلے، یہ بلبلے، یہ ایثار، یہ قربانی، یہ ہمتیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا صدقہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہ اپنا بازو کٹا ہوا لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو آپ نے اپنے لعاب سے اس کو لگا دیا اور میرا یہ وہیں کا وہیں جڑ گیا. دوسرے وجہ سے معوذ ان کا یہ یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے وہ بھی آپ نے لعاب دہن سے اس کو جوڑ دیا. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار نہیں، اب لکڑی آپ نے اٹھائی، فرمایا یہ لکڑی لے جاؤ، تو جناب عکاشہ کے لیے وہ لکڑی جو تھی وہ تلوار بن گئی. اسی طرح حضرت جناب ابو قتادہ جو ہیں، جناب قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو وہ اس کو وہ ان کی آنکھ آپ نے رکھ کر کے اس میں آپ نے لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر مجھے اس آنکھ سے زیادہ دکھتا نظر آتی رہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمائی تھی. تو یہ معجزات کا ظہور بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ میں ہوا. لیکن یہاں پھر میں واپس پہلے والی بحث میں چلا جاؤں گا کہ مسبب اور مسبب الاسباب والی بات پہ، کہ نظر مسبب الاسباب پہ ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو وہ پیغمبر جن کے ہاتھوں سے پنجاب رحمت کی ندیاں جاری ہو سکتی ہیں، وہ ہاتھ رکھیں تو لکڑی تلوار بن سکتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے بازو کو ساتھ رکھ دیں تو جڑ جاتا ہے. تو معجزے کے طور پر بھی سارے مکہ والوں کو بدلا جا سکتا تھا، معجزے کے طور پر بھی سب کے دل چینج کی جا سکتے تھے، معجزے کے طور پر بھی سب کو فنا فی النار کی جا سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں کیا. آپ نے اپنے غلاموں قیامت تک آنے والوں کو یہ درس دینا تھا کہ دین کے لیے جان بھی لے کے آؤ، مال بھی لے کے آؤ، عزت و ناموس بھی لے کے آؤ، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، رب کے دین کو عام کرنے کے لیے، رب کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو قربانی تم سے دینا پڑتی ہے تو لے آؤ، اور پھر رب سے دعا کرو، پھر رب سے بھروسہ کرو. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب سے دعا جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس جنگ جو عریشہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں مصروف ہوتا جہاد میں، اور پھر مجھے سرکار کی یاد ستاتی تو میں جنگ سے نکلتا، اور پھر میں ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ میں جھلک دیکھ لوں اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کیا جذبہ تھا کہ میدان جہاد میں بھی سرکار ہی مرکز نگاہ ہیں، میدان جہاد میں بھی سرکار ہی مرکز محبت ہے. نگاہوں کی نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو صحابہ کرام نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اور نگاہوں کی قضا بھی وہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کی نظروں سے سرکار کا چہرہ انور کچھ دیر کے لیے جب اوجل ہو جاتا تو وہ تڑپ جاتے، اور میدان جہاد میں سے بھی نکل کے آگے سرکار کی زیارت کرتے. تو جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا اور میں دیکھتا تو آپ کی زبان پر دعا تھی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. آپ یہ دعا کر رہے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک وبعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. کہ اللہ جو تیرا مجھ سے وعدہ ہے، میں تجھ سے تیرا وعدہ تجھے یاد دلاتا ہوں، اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعدها فی الارض،
کہ اے اللہ آج اگر یہ تھوڑا سا جو لشکر ہے یہ ہلاک ہو گیا، جو میں یہ مٹھی بھر جانثار لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ مٹ گئے، آج اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس میں بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا اس خوف کی وجہ سے تھی، اس خدشے کی وجہ سے تھی کہ اگر یہ سارے نہ رہے تو اللہ کا نام اس جو تنگی ہے، جو غم ہے، جو خوف ہے، وہ پھر بھی اللہ کے عبادت نہ ہونے کا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اللہ کی پھر عبادت کون کرے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ناز پہ ہیں، کبھی تو آپ مقام نیاز پہ ہوتے ہیں اور رو رو کر آپ گڑ گڑاتے ہیں پروردگار سامنے، اور آج یہ مقام ناز ہے اور اللہ کو یاد دلا رہے ہیں اپنے پروردگار کو کہ مالک تیرا وعدہ ہے مجھ سے کہ تو مجھے کامیاب کرے گا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے کہ تو اپنے دین کو غالب کرے گا، تو آج اپنا وعدہ پورا فرما، آج اپنا وعدہ پورا فرما۔ اور آج اگر یہ جو جانثار میں لے کے آیا ہوں یہ اگر شکست کھا گئی، اگر مٹ گئے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا اور تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ اس طرح اس جنگ میں جن بہادروں نے بہادری دکھائی ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، یہ چیدہ جرنیل صفت صحابہ تھے جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اس جنگ میں اللہ نے اسلام کو غالب کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں تمہیں کامیابی دی تھی۔ اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ آپ کی عزت و عظمت اور آپ کے معجزات کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ وہ یہی موقع تھا جب آپ نے کچھ مٹی اٹھا کر کے کافروں میں پھینکی تھی اور آپ نے کہا شاہ، اور یہ کہا تھا شاہت الوجوہ اللہم رب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان پر اپنا روب طاری کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ جب آپ نے مٹی پھینکی تو بس پھر رب نے اس منظر کو بھی رب نے قرآن پاک محفوظ کر لیا۔ قرآن پاک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو جانے نہیں دیا، وہ اس کے ہر منظر کو قرآن پاک میں اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے کچھ کنکریاں اٹھائی تو یوں پھینکی نا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے حبیب وہ نہیں پھینکی تھی کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھی، وہ تو ہم نے ہی پھینکی تھی۔ اگر ید اللہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے تب کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس جنگ میں شہید بھی ہوئے اور غازی بھی ہوئے، اور اس میں بہت سارے اسباق ہمارے لیے ہیں۔ وقت آپ کا میں نے بہت لے لیا، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں سمیٹوں گا کہ وہاں سے پھر ان کے جو جتنے بڑے بڑے سورما مارے گئے تھے ان کو ایک بڑے کنویں میں پھینک کر کے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور صحابہ کرام جو شہید تھے ان کے جنازے پڑے گئے، اور جو قیدی ان کے کر لیے تھے ان قیدیوں کو لایا گیا۔ اور پھر یہ بھی ایک انٹرنیشنل جو جنیوا کنونشن تو کتنے صدیوں بعد بنتا ہے، مگر بغیر کسی جنیوا کنونشن کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ، قیدیوں کو بانٹ دیا ایک ایک صحابی کے پاس، اور ہر ان کو مہمان بنا کے بھیج دیا لوگوں کو، اور ایک صحابی جو بعد میں اس وقت قیدی تھے اور بعد میں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس کے پاس بھیجا گیا تھا اس کے پاس کھانا کم تھا تو وہ خود کھجور پہ گزارا کر رہے تھے اور مجھے وہ کھانا کھلا رہے تھے۔ تو یہ سارے اسباق ہیں۔ تو میں پھر واپس میں اب دہرا دیتا ہوں کہ مسبب الاسباب، اسباب کی تیاری کرنی چاہیے پوری، اور اسباب کی تیاری کے بعد پھر اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے نکلنا چاہیے، اور توکل جو ہے اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، پھر نظم و ضبط ہمارے اندر ہونا چاہیے، پھر ڈسپلن کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ اس صف بندی کرواتے ہوئے جناب سواد ایک صحابی جو باہر نکلے ہوئے تھے تو آپ نے تیر کے ساتھ ان کو ٹھوکا دیا، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے چوٹ لگی ہے میں بدلہ لوں گا، تو آپ بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بدلہ دینے تیار ہوئے تو اس نے کہا نہیں میرے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، قمیض نہیں ہے، تو آپ نے کہا آؤ میں قمیض اٹھاتا ہوں۔ جب آپ نے قمیض مبارک اٹھائی تو وہ لپٹ گیا، آگے بڑھ کے بوسے لینے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھلا آپ سے بدلہ لوں گا، میں تو اس لیے کہ میں اب شہید ہو جاؤں گا، تو اس سے پہلے میں آپ کے بدن ناز کا لمس سے اقدس لینا چاہتا تھا جو میری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو صاحب بندی بھی ہو، ڈسپلن بھی ہو، اور پھر آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی ہو،
اور پھر ہمارے اپنے کمیونٹیز میں، اپنے جماعتوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی حکومتوں میں اطاعت امیر بھی ہو، اور عمراء کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے کارکنان کا وہ خیال رکھیں، ان کی دلجوئی بھی کریں، ان کی ہمت بھی بنائیں، ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، اور سب کو پروردگار کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ تو یہ آج کے ہمارے جنگ بدر کے عزم بدر کے حوالے سے جو میں کہہ سکا، کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے شروع میں، رابطہ نہیں ہو رہا تھا آپ کے ATI کے اس آپ کے آئی ڈی پہ، آپ کے پیج پہ، تو اب پتہ نہیں کون کون میرے ساتھ شریک ہو سکا، کون سن سکا، جو بھی میرے ساتھ تھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حسنین مصطفی صاحب کا، جناب اعظم راجہ صاحب کا، اور تمام ATI کی مرکزی اور صوبائی قیادت کا، اور تمام کارکنان کا جو آج ہمارے ساتھ شریک تھے۔ اور میں درخواست کروں گا میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ جب تک زندہ رہیں میرے بھی زبان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی میرے سینے پہ لگا ہوا ہے وہی مونوگرام ہے، سیدی یا رسول اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے زبانوں پر سیدی مرشدی یا نبی ہے، اور دعا کریں کہ مرتے دم بھی ہماری زبانوں پر سیدی مرشدی یا نبی رہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، وہ ہماری زبان پر رہے۔ میں اقبال کے ان اشعار کے میسج لیتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا، جو اقبال نے یہ خضر کے جو حوالے سے جو زندگی کے نام پہ انہوں نے جو بند لکھا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ یہ بدر سے کے میدان سے یہ آواز آ رہی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تاب بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، اور سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے، اور یہ گھڑی معشر کی ہے تو عرصہ معشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی مرشدی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بہت شکریہ۔